صبح بخیر پاکستان، السلام علیکم، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے خوبصورت مارننگ شو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سعد اختر خان. میرے ساتھ ہے میری میزبان اثر نور، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے اپنے خوبصورت مارننگ شو میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ آپ ڈیلی دیکھتے ہیں. اثر موسم کچھ یوں ہے کہ حالات کچھ اس طرف سے جا رہے ہیں کہ عید بھی قریب آ رہی ہے اور موسم جو ہے دن بدن گرم ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا تو پچھلے کچھ دن جو ہے وہ بارش میں گزرا ایک دن، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے دھوپ کافی تیز ہو گئی، اور آج صبح جب میں آ رہا تھا تو کافی دھوپ جو ہے وہ پڑ رہی تھی. اور عوام جو ہے اس میں نوٹ کر رہا تھا تو کسی نے کوئی کیپ ویپ نہیں پہنا تھا، نہ کسی نے کوئی گلوز وغیرہ پہنے تھے، نہ کسی کے پاس کوئی بوٹل وغیرہ تھی. تو اسی وجہ سے مجھے لگا کہ ہمیں شو میں یہ ڈسکس کرنا چاہیے. ویسے آپ کیا کرتی ہیں جو گرمی زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیے ساتھ، سب سے پہلے تو گرمی آتے ہی نا جو چیز میں یوز کرتی ہوں اپنی اسکن کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہیٹ ویوز چل رہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہیٹ ویو کا بھی جو میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک الرٹ جاری کر دیا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو میں چیز استعمال کرتی ہوں ہے وہ ہے سن بلاک. سن بلاک میں ہر ایک انسان کو سجیسٹ کرتی ہوں، کیونکہ جو سن بلاک ہوتا ہے نا وہ صرف آپ کو یو وی ریڈیشن سے نہیں بچاتا، بلکہ جو لائٹس ہم ایون اسٹوڈیو میں یوز کرتے ہیں نا اس سے بھی کافی ریڈیشنس ہماری اسکن کے اندر ایبزارب ہوتی ہیں، جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ تو انسان کو فیل نہیں ہوتی، لیکن ایک ٹائم کے بعد کافی اسکن ڈیزیزز پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں اسکن کینسر کی کیسز بھی کتنے زیادہ پھیل رہے ہیں. تو یہ وجہ یہی ہے کیونکہ ہم سے تھوڑی سی جو ہے نا بے احتیاطی ہو جاتی ہے اس موسم میں. اور اگر اسکن کیئر کے علاوہ، کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں تو میں نے اسکن کیئر سے ہی اسٹارٹ کیا، اور اگر میں بات کروں باڈی کی ڈی ہائیڈریشن کی، تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ پانی کی بوتل اٹھانے اور اس کے اندر ایک عدد کیلسی ڈالنے سے کیا ہو جاتا ہے. یہ تو نہ صرف آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ کرے گا بلکہ آپ کا دماغ بھی ٹھنڈا رکھے گا. اور اگر ساتھ میں 2-3 کھیرے آپ ڈیٹاکس واٹر بنا کے پی لیں تو یہ بھی بہترین ہوگا. وہ آپ کے اندرونی جسم میں تو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کی جو بظاہری باڈی ہے، جو ظاہر ہے، تو اس میں تو کافی اثر پڑے گا، کیونکہ دھوپ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے سر پہ جاتی ہے. اور ہماری عوام تو ماشاءاللہ بغیر اس کے گھومتی رہتی ہے. موسٹلی کرنا یہ چاہیے زیادہ تر کہ آپ کو نیمبو پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بار بار محکمہ موسمیات کی جانب سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ گیلا تھولیہ جو ہے وہ خود اپنے پاس رکھے، اور پانی کی بوتل جو ہے وہ لازمی رکھے، تاکہ آپ کے الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ پورے رہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹل میں گرمیوں کے سیزن میں بیماریاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی گلوکوز کی ڈرپس لگ رہی ہوتی ہیں. اور اب جیسے کہ ہم نے پچھلے مارننگ شو میں ہمارے ریسنٹ جو ہوا ہے اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ HIV کے کیسز کتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس چیز کو بچانے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے بہترین نہیں ہے یہ کہ بندہ اپنی احتیاط خود کرے. بالکل خود کرنی چاہیے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا اثر کے اس موسم میں زیادہ تر ہمارے جو اسکولز کے بچے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسمبلی میں ہی بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ ایک تو اسکولز کی طرف سے اتنی سختی کی جاتی ہے کہ جی گرمیوں میں صبح جب دھوپ پڑی ہوتی ہے تو زیادہ ظاہر سی بات ہے گرمی ہوتی ہے، وہ آ کے اسمبلی میں گراؤنڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اوپر سے ٹائی بھی ایسی باندھی ہوتی ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کوئی پٹا جو ہے وہ بندھا ہوتا ہے. خیر وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کو بچے جو ہے کیوں بے ہوش ہوتے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو اسکولز کی طرف سے سختیاں ہوتی ہیں، دوسری اہم چیز کہ ان کے گھر کی طرف سے، مطلب ماں باپ کی طرف سے اتنی احتیاط ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو جو ہے پانی کی بوتل وہ دے، یا اس میں نیمبو پانی لازمی شامل کرے. میں جب مطلب میں کوئی بچہ نہیں ہوں، لیکن ابھی آج کل بھی جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو گھر سے نکلتے وقت بھی مجھے میری امی جو ہے وہ نیمبو پانی لازمی پلاتی ہے. اور گھر جاتے ہوئے بھی فوراً، مطلب میں ٹھنڈا پانی مجھے پینے نہیں دیتی، فوراً مجھے پہلے نیمبو پانی جو ہے وہ پلاتی ہے. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میری صحت کبھی خراب نہیں ہوتی، چاہے وہ گرمی کچھ زیادہ ہی نہ ہو. دوسری اہم چیز، میں کیپ وغیرہ سامان کا استعمال کرتا ہوں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ دوسروں کو فائدہ دے نہ دے، آپ خود کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے اسپتالوں کے چکر سے زیادہ محفوظ ہوں گی. بالکل. اچھا ساتھ، اب جیسے کہ ہم نے ویدر کی بات تو کی ہے نا، اور اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مئی کا سٹارٹ ہے، مطلب آلموسٹ مئی کا سٹارٹ ختم ہو گیا ہے، مڈ والا سین سٹارٹ ہو گیا ہے، مڈ ڈے سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور اب آنے والی ہے عید الاضحیٰ. تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کہ ویدر کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کہ آیا عید کے دن میں تھوڑا
سا موسم بہتر ہوگا یا نہیں. اور یہ جو مویشی منڈیوں کا سین ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو خواتین ہیں, ہم تو جا نہیں سکتے, تو تھوڑا ہمیں آپ بتائیے گا, ہمارے آڈینس کو بھی بتائیے گا کہ عید کے دنوں میں جو منڈیاں ہوتی ہیں ان میں حبس ہوتی ہے. آپ نے جس طرح سے کہا کہ موسم کیسا رہے گا, تو جس طرح اب تک تو اطلاعات یہی ہے کہ موسم جو ہے وہ میں بھی گرم رہے, کیونکہ جون سٹارٹ ہونے والا ہوگا اور مئی کا اختتام ہوگا. 27 جو ہے وہ 28 مئی جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی میں بھی عید الاضحیٰ جو ہے وہ یا 27 مئی کو ہو یا 28 مئی کو ہو. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو یہ بیماریاں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسپیشلی ابھی آپ آف ایئر مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ اسکن کی بیماریاں زیادہ بڑھ جاتی ہے, اسپیشلی مردوں میں. تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اپناتے نہیں ہیں, اور وہ مویشی جب منڈیوں میں جاتے ہیں, عام عوام مویشی منڈیوں میں, تو وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ گندگی ہوتی ہے, یا آج کل تو جانوروں کے بھی ایسی بیماریاں ہیں کہ مطلب وہ اگر انسان کو لگ جائے تو بہت زیادہ حالت خراب ہوتی ہے. چکن گونیا تو الگ ہے, مویشیوں کا الگ بیماری, مویشیوں کی الگ بیماری ہوتی ہے. ان کو اسکن پہ جو پمپلس نکل آتے ہیں, ہم تو انسانی جو ہم پمپلز ہی کہتے ہیں, لیکن اگر ان کی جو جسم پہ وہ بیماری کا مجھے اسپیسیفک نیم نہیں آتا, لیکن جو بڑے بڑے دانے ان کو نکل آتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو ان کی گرد و ہوا ہوتی ہے اس کے اندر بھی کچھ اس طرح مٹی کے اور ان کے ویسٹ پروڈکٹ کے ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ اگر تو انسان نے اس کو انہیل کر دیا تو اس کا میٹابولزم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ لڑ سکے, لیکن اس کی اسکن بھی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اندر سے اس کا بیریئر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ انوائرمنٹل جو یو کین سے ڈیزاسٹر یا انوائرمنٹل چینجز, ان چیزوں کو وہ جو ہے نا اوور لیپ کر سکے, اور اسکن بیریئر اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ جو ہے کوئی ریئیکشن نہ کر سکے. آپ نے جیسے کہ دیکھا ہے منڈی میں زیادہ تر لوگوں نے وہی جو ہم نے اسٹارٹ میں بات کی ہے ساتھ کے, آپ نے بتایا کہ گیلا تولیہ استعمال کرنا چاہیے, لیکن بہت کم لوگوں کے سر پہ وہ رومال کہہ سکتے ہیں آپ, یا کوئی کپڑا کہہ سکتے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے. جبکہ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ وہی بات ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. بالکل. اور سنت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے بھی خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ عید پہ میں نے دیکھا ہے, اور آپ سے بھی میری یہی ڈسکشن ہو رہی تھی, عید پہ لوگ کافی خوشی جو ہے مال خریدتے ہیں, کیونکہ مردوں کو, لڑکوں کو اور ایون بچوں کو, چھوٹوں کو عید کی بہت زیادہ بےتابی سے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ایون دو میرے اپنے گھر میں جو ہے نا, میرے ابو, میرے بھائی, میرے ماموں لوگ کا اس پورے سال میں اس عید کا بہت خوشی جو ہے انتظام کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھے سے عید منائیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید سے ایک دن پہلے ہی بیمار پڑ جاتے ہیں. ایسے ہی, اور پھر وہ عید جو ہے بندے کی کافی خراب گزرتی ہے, جو منا گزر بیمار ہو جاتا ہے. ہیٹ اسٹروک بھی ہم یہاں پہ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ ہیٹ اسٹروک بھی کتنا بڑھ جاتا ہے, جس کو ہم اردو میں تاؤ کہتے ہیں, اور ہندکوں میں ہم تا کہہ دیتے ہیں, تو بھڑاس بھی کہہ دیتے ہیں. دیکھیں وہ جو ہے نا ٹھنڈا دہی کھانے سے نہیں ختم ہوتا, ہر چیز کا نا اپنا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو اچھا نہیں ہے کہ آپ علاج سے بہتر ہے اپنی پرہیز کریں. آپ بتائیں کہ آپ منڈی جاتے ہوئے کیا کیا احتیاطی تدابیر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا اصل کے احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہاں جی, تو آپ احتیاط کریں گے تو آپ علاج سے محفوظ رہیں گے, آپ کو علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمارے ہاں ساتھ تھوڑا سا اپنی روٹین بھی بتائیے گا نا, کہ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں, میں تو منڈی جاتا ہی نہیں ہوں. وہ میری روٹین ہی ایسی ہے کہ میں اگر ایسی جگہوں پہ جاؤں جو کہ جس سے کہ یہ مویشی ہے, وہ کیونکہ وہاں پہ گندگی زیادہ ہوتی ہے, تو مجھ پہ خارش شروع ہو جاتی ہے عجیب طرح کی. میں اس سے بچنے کے لیے میں اس کے قریب بھی نہیں جاتا. مطلب اتنی نہیں کہ اس کو دیکھ کے یا جلدی مجھ پہ خارش ہو جاتی ہے, لیکن وہ ایک مجھے ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اس سے, ایک الرجی ٹائپ ہے مجھے اس سے, میں قریب بھی نہیں جاتا. اس کی اسمیل جو ہے وہ کافی مجھے بری لگتی ہے. ہاں قربانی کے ٹائم جو ہے وہ تو پھر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نہیں کرتے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ والدین یا ہمارے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پھر لڑکوں کے ساتھ وہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں. لیکن خیر جو جاتے ہیں ان سے ہم جو ہے مخاطب ہیں, اور جو جاتے ہیں ان کو کرنا بھی یہی چاہیے. اور اسپیشلی اس میں انتظامیہ کا بھی رول بنتا ہے اصل, کہ وہ صفائی کو جو ہے وہ نافذ کرے, کیونکہ یہ حالات ایسے بنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب قربانیاں ہو جاتی ہے, اور جس دن قربانی ہو جاتی ہے عید الاضحیٰ کے دن, تو اس دن کتنی گرمی ہوتی ہے, کیونکہ جانور جو ہے اس میں کافی گرمائش ہوتی ہے, گرم جانور ہوتے ہیں. اور کوئی بھی, اور اتنا بڑا گوشت جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اسے, چربی کہتے ہیں جانور کی, جو انٹسٹائن ہوتا ہے, بالکل وہ ساری چیزیں باہر پڑی ہوتی ہیں, وہ چیزیں باہر پڑی ہوتی ہیں, اور ساتھ رات کے ٹائم آ کے اٹھائی جاتی ہیں, تو تب تک وہ دھوپ پڑی ہوتی ہے. وہی میری بات کہ ایک چیز پہ دھوپ پڑ رہی ہے, وہ اپنی ریڈیشن نکال رہا ہے, وہ اپنے جرمز پھیلا رہے ہیں, تو وہی جرمز جب اوپر ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں
ہیں تو اب آپ کو یہ جنگ کی وجہ سے ہمارا جو کلائمیٹ کتنا چینج ہوا ہے, کس حد تک متاثر ہوا ہے. تو مجھے تو اس چیز کا بھی ڈر ہے کہ عید کے بعد جو ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اس میں کیا ہوگا, کیونکہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جب گرمی بڑھتی ہے تو اسکن ڈیزیزز کے ساتھ ساتھ پنک آئی انفیکشن بھی پھیل جاتا ہے, بہت زیادہ, جس کو کہا جاتا ہے آشوب چشم. اور لوگ زیادہ تر اس کو عرق گلاب سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ عرق گلاب ایک ٹیمپرری جو ہے وہ ریلیف ہے اس چیز کو جو ہے. چونکہ مجھے بھی پچھلے سال یہ چیز ہوئی تھی اور ساتھ اتنا سیویئر ہوا تھا کہ جس وجہ سے میرا ڈائریکٹ آئی پریشر پہ افیکٹ پڑا تھا, اور جب میں اپنے ڈاکٹر پہ گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا کارنیا کا جو کارنر ہوتا ہے نا وہ اس چیز سے افیکٹ ہوا ہے. اور ہمارا کام تو مطلب ہے بھی کیمرے کے سامنے لائٹس کو برداشت کرنا, تو ہمارے لیے تو کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے. تو میں جسٹ یہ سمجھانا چاہتی ہوں جو ہمارے عزیز ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو چھوٹے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہر کوئی تو سن گلاسز ظاہر ہے اسکول میں الاؤ نہیں ہوتا لگانا, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی لگا بھی لے تو اب اگر جن کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تو وہ تو سمپل گلاسز یوز کرتے ہیں, تو اس کے لیے اگر ان کی گلاسز یو وی فری ہیں, جو شیشہ جو ہوتا ہے وہ جو کلرڈ تھوڑا سا ہو جاتا ہے, تو اگر تو وہ استعمال کرتے ہیں تو بہترین ہے. لیکن اس گرمی میں اپنی اسکن کو بچانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں کو بھی بچائیں, کیونکہ یہ ریز ایسے سورج دیکھنے میں جو ہے نا وہ اتنا شعاعیں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چبھن محسوس ہو جاتی ہے, لیکن وہ چیز جو اندر تباہی ڈال دیتی ہے نا وہ انسان کو ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے. اور اس چیز کا حل عرق گلاب یہ ٹھنڈا پانی نہیں ہے. تو وہی بات جیسے آپ نے بولا ہے کہ علاج جو ہے احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے, تو احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے معاملات بنے ہوئے ہیں تو پہلے تو گھر سے نہ نکلے, کیونکہ اسلام میں بھی چیز کی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی وبائی بیماری ہے تو آپ نے ایک علاقے میں خود کو بند کرنا ہے, یہ ایک اسپیسیفک ایریا میں خود کو بند کرنا ہے. آپ نے باہر جا کے لوگوں سے گل ملنا نہیں ہے. ہماری عوام کیا کرتی ہے کہ بیماری ہوتی ہے تو وہ جا کے گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو بیماری ہے تو آپ اس کو ہی, اگر آپ باہر نہیں جائیں گے ایک اسپیسیفک ایریا تک رہیں گے تو وہ بیماری آپ سے جلدی ختم ہو جائے گی. لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور ہماری عوام کا تو ماشاءاللہ عادت بھی ہے کہ وہ آنکھوں کے علاوہ کہیں اور تو دیکھتے نہیں ہیں, تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی بیمار ہو جاتے ہیں. اور اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو ایسی شکایت موصول ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہونے والا ہے, تو آپ منہ ہاتھ زیادہ دھوئیں, صاف پانی کا زیادہ استعمال کریں. اکثر ہمیں کہا جاتا ہے, اسکول میں کہا جاتا تھا زیادہ کہ آنکھوں میں پانی جو ہے وہ زیادہ ڈالا کرے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو جراثیم ہوتی ہے وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں. دوسرے عرق گلاب ڈالے نہ ڈالے, لیکن ڈاکٹر سے رجوع زیادہ کریں, کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر بظاہر صرف ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا, وہ جو ہے آپ کا ایک ہیلتھ کیئر ہوتا ہے جو کہ آپ کا وہ ایسے ہی تو نہیں بیٹھا نا اپنی کرسی پہ, پہلی بات. اور ایک تو مجھے یہ بات ساتھ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر کا سائیں ہے, تو جب ڈاکٹر کا سائیں ہے تو پھر قربانی کے لیے ہمیں ڈاکٹر کو ہی نہیں بلا لینا چاہیے. اصل یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے اگر ہم دیکھیں. یہ ڈاکٹرز حضرات نے, میں ساروں کے تو نہیں کہوں گا بٹ کچھ ایسے ہیں, کچھ نہیں بلکہ زیادہ تعداد میں ایسے کہ انہوں نے خود اپنی امیج ایسی بنائی ہے. وہ کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی آئی تھنک آنکھ کا مسئلہ تھا کہ کچھ, وہ گئے پشاور کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے وہاں پر, ان کو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ان کے آنکھ کا مسئلہ تھا, وہ کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا, اور ان کو جو ٹیبلٹس دی گئی آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ کس کی دی ہوگی. آپ ذرا گیس کریں کس کی. ان کو دل کا جو وال بند ہوتا ہے نا اس کی دوائیاں دی گئی تھی, گولیاں دی گئی تھی. تو میں خود حیران تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, تو میں خود حیران تھا. میں نے والد صاحب کو کہ آپ جا کے ان پر کیس کریں. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے نا ساتھ جو ہم نے کل ڈسکس کی ہے کہ انتظامیہ خود جو ہے وہ بیانیہ بن چکا ہے, اور ان سے مطلب ان دوائیوں کے ساروں کے مطلب ہزاروں روپے لیے گئے. تو ایک چھوٹی سی چیز, آپ ایک کسی ڈاکٹر کے پاس جائے, چلے آپ کو شوگر ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائے تو آپ کو 3 مہینے کی دوائیاں دے دی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو بھروسہ ہے کہ میں 3 مہینے زندہ رہوں گا, مطلب اتنا آپ کو یقین ہے, اور وہ دوائیوں کی حساب آپ لگائے تو 15-20 ہزار سے کم ہی نہیں ہوتے. تو ظاہر سی بات ہے پھر لوگ آپ کو کسائی ہی کہیں گے, لوگ کا اعتبار ہی ختم ہو جاتے ہیں. دوسری 15-20 ہزار روپے دیکھے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے, تو اعتبار تو اس وجہ سے ختم ہو گئے. لیکن خود کوشش کرے کہ اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈے, کیونکہ ڈاکٹرز موجود ہیں, اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اپنی احتیاطی تدابیر کریں تاکہ آپ کو ایسی کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے. ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے, ڈاکٹر کی ضرورت. چلے ساتھ یہ تو ہم نے تھوڑا ویدر اور بیماریوں کو ڈسکس کر لیا نا, اور یہ نہ ہو کہ ہمارے آڈینس کہیں کہ بیماریاں ہر وقت یہ لوگ لگے رہتے ہیں, کہیں یہ
اسکن کو کوئی بیماری نہ ہو. تو ایک جو خوشخبری ہمیں سننے کو مل رہی ہے تو وہ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ نہیں آپ بتا دیں, ویسے بھی ہماری عوام کو لیڈیز کی زبان سے خوشخبری سننا زیادہ پسند ہے. خوشخبری یہ سننے کو ملی ہے کہ جو مئی کے مہینے کی تنخواہیں ہیں وہ عید الاضحیٰ کے جو اب مثال کے طور پہ اگر وہ 27 کو ہو رہی ہے یا 28 کو ہو رہی ہے کیونکہ ابھی کنفرم نہیں ہے, چاند اب جی تو ڈپینڈ چاند پہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے عید سے 3 دن پہلے جو ہے ہر ادارے والوں کو موصول ہو جائیں گی اور وہ اپنی عید خوشی خوشی منا سکتے ہیں اور قربانی بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بھی بہت خوشخبری کی بات ہے, بہت بڑی خوشخبری, اور ہمارے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جہاں پہ ہم نے عید کی لوازمات کی خوشی ہوتی ہے, کھانے کی اور بنانے کی بھی, تو اب یہاں پہ ساتھ مجھے اس چیز سے آبجیکٹ میں بھی کریں کہ بنانے کی خواتین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی, ایسا ہی ہے؟ نہیں, بنانے کی کھانا پکانا, ہاں وہ تو وہ ایک لمٹ تک ہوتی ہے جب تازہ قربانی ہو جاتی ہے. میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ میری خود اپنے گھر میں میری امی وہ کلیجی وغیرہ زیادہ پکا کے نا اسی ٹائم, پھر اس کے بعد دل نہیں کرتا ان کا پکانے کا. تو بس دیکھیں اب آپ نے بولے نا کہ قربانی کا گوشت گرم ہوتا ہے, تو بس گرم چیزیں کتنی آپ لوگ کھائیں گے؟ تو خیر باہر جو ہے اس گرم چیز کو ہی آپ کے لیے لاتا ہے, تو پھر ذمہ داری بنتی ہے. خیر ایک طریقے سے چلنا ہوتا ہے, ایسا ہی نہیں. ہمارے لوگ تو آپ کو بتائیے کہ جب عید کا پہلے دن گزر جاتے ہیں تو ہسپتالوں میں رش بڑھ جاتی ہے. بالکل, میدے کا جو مسئلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور عوام ایسی وہ گوشت پہ جو ہے وہ ٹپک پڑتے ہیں کہ ان کو مطلب پورا سال ان کو گوشت جو ہے ایسا لگتا ہے انہوں نے کبھی کھائی ہی نہیں ہے, دیکھی نہیں ہے. یہاں پر جو ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گی, وہ جو پورے سال کے گوشت ہے نا اس کے اندر وہ برکت نہیں ہوتی جو کہ قربانی کی گوشت پہ جو وہ تازگی, کیونکہ اس کے اوپر تکبیر پڑی جاتی ہے اور پھر وہ نیت جو ہے وہ ہماری قربان کرنے کی ہوتی ہے اللہ کے لیے ہم یہ قربانی کرتے ہیں اور اپنی سنت ہم ایک حساب سے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں. تو اور یہ جو عام دن میں ہم گوشت کھاتے ہیں, اب یہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہم زندہ جانور کا کھا رہے ہیں یا ہم کسی اور ٹاپک پہ چلے کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی جو ہے ہمارا میدا تو یوز ٹو ہوا ہوتا ہے نا, تو ایک دم سے کہ وہ حلال چیز ہم کھا لیں گے تو تباہی تو پڑے گی. لیکن دیکھیں احتیاط تو کرنا چاہیے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہماری عوام کیا کرتی ہے, وہ پورے گوشت پر ہی انحصار کر دیتی ہے, صبح ناشتہ لنچ وغیرہ ساری چیزیں. احتیاط ہے نا خوراک کے لحاظ سے, خوراک پہ ہم ایک الگ سیگمنٹ اور ایک الگ مارننگ شو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے, اور اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں صرف اور صرف عید کا ہی بتائیں گے کہ عید پہ کیا آپ اپنی روٹین شیئر کیجیے گا اور میں اپنی روٹین شیئر کیجیے اور آپ کو آگاہ بھی رکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے, اسپتالوں کی صورتحال کیا ہو رہی ہے یا جو باقی صورتحال ہے. خیر یہاں پر اصل ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں آپ سے کچھ مزید خبریں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, تازہ ترین خبریں ہیں. وقفے کے بعد آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے خوبصورت مارننگ شو روشن دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہے ہماری نئی میزبان اثر نور. بات ہو رہی تھی, عید کی بھی بات ہو گئی ہے, اس کے علاوہ موسم کی بات ہو رہی تھی اور عید کی بات ہو رہی تھی. جہاں خوشیوں کی بات ہو رہی تھی وہاں جو ہے ایک سیڈ نیوز آپ کے لیے وہ آ گئی ہے ایک مرتبہ پھر. کے پی کا ایک قبائلی علاقہ ہے لکی مروت, آپ اس کا نام ہے, آپ جانتے ہوں گے, اور اس سے اثر ایک خبر آئی ہے کہ کل جو ہے وہاں پر دن کے ٹائم ایک اور خودکش دھماکے کی خبر آئی, اور وہ اصل میں ہوا تو پولیس اہلکاروں پر ہوا, لیکن اس میں خبر یہ آئی کہ ایک خاتون سمیت 6 عام شہریوں سمیت اور 9 افراد جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ کنفرم ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں. اور یہ دھماکہ جو ہے خودکش دھماکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے. حالانکہ عید کے دن جو ہے قریب ہے اور ہمارے صوبے کے حالات جو ہے کے پی کے حالات وہ اس طرح سے بگڑ رہے ہیں. تو ایک تو کل آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب ہمارے جو وزیر دفاع ہیں, ان کے حوالے ان سے پوچھا گیا, ایک پریس کانفرنس تو نہیں تھی, خیر میڈیا ٹاک تھی چلتے ہوئے, تو انہوں نے اس سوال کو ایوائڈ کیا جو اس سے پہلے دھماکہ ہوا تھا بنو میں. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں ہم نے اسی کو ڈسکس کیا, لیکن ہمارے خواجہ آصف صاحب نے, وزیر دفاع نے اس کو اگنور کیا اور سوال کا جواب ہی نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, یہ ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, بجٹ میں ان کا بہت بڑا رول ہے, ٹیکس سب سے زیادہ, مطلب سب سے زیادہ اگر کہیں یا جو بھی ہے, لیکن دیتے ضرور ہیں.
لیکن اس صوبے کے ساتھ، اس صوبے کی عوام کے ساتھ ایسا صورتحال ہے پیش آ رہی ہے، ایسی سچویشن ہے ان پر، مگر جو ہے ہماری دفاعی ادارے، پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں کہ دفاعی ادارے آخر کیا رہے. اگر آپ اور کچھ نہیں کر رہے اثر، تو آپ کو مطلب اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ ایک بیان ہی دے دیں کہ جی ایسا واقعہ ہوا ہے، یا صحافی کے سوال کا جواب دیں. صحافی کا سوال کا جواب تو دینا. لیکن جہاں ڈاکٹر کی اہمیت ہوتی ہے، جہاں انجینئر کی اہمیت ہوتی ہے، جہاں کسی پولیٹیکل فگر کی اہمیت ہوتی ہے، وہاں ایک صحافی کی بھی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ صحافی اپنا سوال تو نہیں بول رہا، وہ لوگوں کی زبان، لوگوں کے سوالات کو آگے تک پہنچا رہا ہے. ایسا ہی ہے ساتھ. بالکل، وہ عوام کی زبان بول رہا ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ادارے آخر کر کیا رہے ہیں، کیونکہ اس میں سچویشن ایسی بن رہی ہے کہ اگر عید کے دنوں میں ایسے واقعات جو ہے وہ سامنے آ رہے، تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسے عادی ہو گئے، ہمارے کے پی کے عوام اسپیشلی ایسی عادی ہو گئی ہے کہ اگر وہ اب جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں یا عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ڈر لگتا ہے. مجھ سے ایک وائس آف امریکہ والوں نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں کہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی بلاسٹ ہو جائے گا. اگر آپ پنجاب میں جاتے ہیں نماز پڑھنے تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، یا آپ سندھ میں جاتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. لیکن ہم ایسی سچویشن میں ہم پلے بڑے ہیں کہ اگر ہم کئی بازار میں جاتے ہیں، اسپیشلی ہم تو خیر میڈیا سے ہیں تو ہماری نظریں ہر طرف ہوتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ اسپیشل مخصوص بندے بھی پھر نظر آتے ہیں کہ ایسے یہ بندہ جو ہے یہ اس میں کچھ ہے، اس پہ شک آتا ہے. تو ہماری ذہنیت ایسی بن گئی ہے، ہمیں ایسی ٹریننگ ہماری ہو گئی ہے، بیٹھ گیا ہے، ایک خوف بیٹھ گیا ہے. میرے خیال سے اب خوف نہیں رہا، وہ ایک اسے مجھے نہیں پتا کہ میں کیا نام دوں، لیکن یہ چیز دن پہ دن بدتر ہوئی جا رہی ہے، دن بدن بدتر ہوئی جا رہی ہے. ایک جگہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کبھی دوسرے، اینڈ اسپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قبائلی علاقوں میں بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور اب جو وہاں سے تشویشناک خبریں آ رہی ہے کہ پورے علاقوں میں ان کا اثر جو ہے وہ ہے. تو مطلب مجھے تو ایسی بھی خبریں موصول ہوئی ہے کہ وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ اپنے گھر سے یا وہ اپنے یونٹ سے باہر قدم رکھنا بھی وہ کچھ زیادہ ہی، حالانکہ میں نے وائس نوٹس بھی وہاں پہ سنے ہوئے کہ وہ ان کو ایک ڈر لگتا ہے کہ جب ہم قدم باہر رکھیں گے تو گولی چلے گی. ایسی سچویشن ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر آپ خود سوچیں کہ عوام کا کیا بنے گا، اور عوام عید کی تیاریاں کیسے کرے گی. عید کا تو ان کا خیر وہ عید ایسی تباہ ہو جاتی ہے کہ ایک علاقے میں اگر اتنے خود کچھ دھماکے ہو رہے ہو، ہر دن جو ہے کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو رہا، تو ان کی عید تو گزرتی نہیں ہے. خیر ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے الفاظ کے تھرو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم اپنے الفاظ کے تھرو، اپنے قلم کے تھرو آپ کو بتا سکتے ہیں، آپ سے مطالبہ ہی کر سکتے ہیں کہ جی خدا را رحم کرے ہمارے کے پی پہ کی عوام پر، ان پر نظر رکھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ موسٹلی کہ کیا ہونے والا ہے. 28 انٹیلیجنس ایجنسی اس ملک کی، اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ جی کیا ہونے والا ہے. اگر کچھ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال قائم کرنا، عوام کی حفاظت کرنا، وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب ذرا آتے ہیں اثر سیاسی صورتحال پر ذرا آتے ہیں، نظر دہراتے. کل جو ہے سیاست میں کافی ہلچل مچ گئی، اور مراد سعید جو ہے پاکستان بھی تحریک انصاف کے ایک رہنما ہے، اور کافی ٹائم سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک تھے، اور وہ اچانک سے ایک لمبے عرصے کے بعد منظر عام پر آ گئے، اور ان کا جو ویڈیو بیان تھا وہ سامنے آیا. وہ ان کا کہنا کیا تھا وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو صرف عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ پورے پاکستان کے خلاف سازش تھی. انہوں نے الزام عائد کیا کہ 9 مئی کے بعد ملک میں اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا، اور ہزاروں پی ٹی آئی کارکنان کے پہلے سے تیار فہرستوں کے تحت گرفتاریاں کی گئی. انہوں نے کہا کہ جی جو پی ٹی آئی کارکنان جو گرفتار ہوئے ہیں موجودہ حالات میں، جو 9 مئی کے کیسز میں ہیں، 9 مئی کے کیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب پر بھی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسی میں گھیر کے اب وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ ان کے خطرے میں ہے. اور جتنی مجھے خبریں موصول ہوئی ہیں تو عین ممکن ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان ان کو اس کیس سے پہلے ہی چینج کر دے. کیونکہ ابھی جو، اور ایک اور خبر میں آپ کو دوں، جو وزیر اعلیٰ کے نئے وزیر اعلیٰ کے بننے کے جو اس وقت خبریں گردش ہے، جو نام گردش کر رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ایک ایسا شخص سامنے آنے والا ہے جس سے آپ جو ہے حیران ہو جائیں گے، اچھا یہ بھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، یہ بھی اس پارٹی کا حصہ ہے. ہوپ فار دا بیسٹ کہ ان کی جو ویژنز ہیں وہ ایک بیانیہ نہ رہیں، بلکہ جو کہتے ہیں پی ٹی آئی کا جو ویژن تھا، عمران صاحب کا جو ویژن تھا، وہ ان کے سارے ویژنز کو پورا کر سکیں، اور اپنی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے، اور صوبے کی سب سے پہلے امن و امان کی صورتحال پر دھیان دیں. کیونکہ اگر آپ کی علاقے میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال قائم ہوتی ہے تو آپ کاروبار کر پائیں گے، آپ تجارت کر پائیں گے، آپ کے ہاں
شادی بیاہ کی تقریبات, خوشی کی تقریبات جو ہے وہ, یا تعلیم کا نظام بہتر ہوگا. آپ کو یاد ہوگا رخسار جب کے پی میں APS کا واقعہ ہوا تھا تو تعلیمی نظام کتنا متاثر ہوا تھا. کئی مہینے کئی ہفتوں تک سکولز بند تھے, کالجز بند تھے. حالانکہ ایک مہینے بعد ایک واقعہ ہوا تھا کہ اسکول اچانک بند کر دیے گئے کہ کوئی حملہ ہونے والا ہے. تو ایک خوف ہوتا ہے اس علاقے میں جس میں امن و امان کی صورتحال قائم نہیں رہتی. ابھی تک جو ہے وہ سانحہ APS جو ہے ہمیں یاد ہے, کیونکہ میں خود اس وقت اسکول میں تھی اور میرا اسکول بھی ورسک روڈ پر ہی تھا. تو جس طریقے سے وہ ایمبولینس کی آوازیں, کیونکہ APS کے سامنے سے ہماری بسیں گزر رہی تھیں, ایک تو وہ روڈ بلاک تھا, اوپر سے جس طریقے سے وہ پیرنٹس چیخ رہے تھے, رو رہے تھے, فریاد کر رہے تھے اندر سے, حالانکہ اس وقت ہم بچے تھے, ایک تو سہم بھی گئے تھے, دوسرا ایک خوف کی لہر دوڑ رہی تھی. پھر جب ہم اپنے گھروں کو پہنچے 3, 4, 5 گھنٹوں کے بعد پہنچے, تو اپنے والدین کو یوں روتا ہوا دیکھ کر, اور میڈیا ایک ہی ٹاپک تھا ان کے پاس جن پہ انہوں نے کتنے دن جو ہے باتیں کی. اور مزے کی بات کہ جو آپریشن کلیئر کیا گیا کچھ گھنٹوں کے بعد, وہ اب بھی میرا تب سوال نہیں تھا, لیکن جب مجھے تھوڑی بہت اس چیز کی انفارمیشن ملی, تھوڑی سی ذہانت آئی, تو میرا وہ سوال اب بھی ایک سوال ہی ہے, جو آپریشن کلیئر کیا گیا 3-4 گھنٹوں کے بعد, کیا وہ چیز 3-4 گھنٹوں پہلے نہیں ہو سکتی تھی؟ آف کورس ہو سکتی تھی, لیکن وہ اب اگر ہم کچھ کہیں گے ایسی خبریں ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ پھر مجھے آپ کو کسی اور کے ساتھ شو میں بیٹھنا پڑے ایز اے ہوسٹ, اور آپ کا ہوسٹ کہیں پہ چائے پینے وہ لے کے گئے ہو. خیر جو بھی ہو, لیکن اب جو ہے وہ تو خیر ہو گیا جو ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ کیا سچویشن تھی, لیکن اس وقت جو ہے سچویشن کافی دن بدن بگڑتی جا رہی ہے, اسپیشلی قبائل میں جو علاقہ ہے وہاں پر جو کچھ زیادہ ہی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. دن بدن وہاں پر دھماکوں کی خبریں آ رہی ہیں. دھماکے نہیں ہوتے تو سیکورٹی فورسز پر اب ڈائریکٹ حملے کیے جاتے ہیں. پولیو ورکرز کو شہید کر دیا جاتا ہے, جو لوگ چھٹیوں پر آتے ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. تو مین ترجیح صوبائی حکومت کی, تو اگر وفاق آپ کو ترجیح نہیں دیتا, لیکن صوبائی حکومت کی تو ذمہ داری پولیس جو ہے وہ آپ کی انڈر ہے, حکومت کے انڈر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو CTD ہے وہ آپ کے انڈر ہوتی ہے, FIA آپ کے انڈر ہوتی ہے. سارے جو ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے وہ صوبائی حکومت کے انڈر ہی ہوتی ہے. بالکل ایک ادارہ وہ ہے آپ کے انڈر نہیں ہے, خیر آپ باقی تو آپ کے انڈر ہے نا, آپ اس پہ تو کر سکتے ہیں. ہوپ فار دا بیسٹ کہ اس کے بعد کوئی ایسا سانحہ منظر عام پر نہ امید ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ امید میں 25 سال سے کر رہا ہوں, یہ امید میں 25 سال سے کر رہا ہوں, لیکن ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں نا ساتھ کے دیر آئے درست آئے, تو کیا پتہ اس کے بعد جو ہے کچھ ایسا نہ ہو. ہوپ فار دا بیسٹ. تو چلیے ہم موو اپ کرتے ہیں شوبز کی انڈسٹری سے. یہاں پر کچھ تشویشناک خبریں ہیں. اثر ایک خبر کل صبح آئی تھی, وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا بٹ وہ نہیں ہوئی. آج ہم اب ناظرین کو بتاتے ہیں. ان کی کافی بڑی فین فالوئنگ ہے. ایلوش یادو کو آپ جانتی ہوگی, انڈیا میں بہت فیمس ہے, وہ بھارت میں, اور وہ بگ باس جو ہے ریئلٹی شو جو ہے اس 2 کے بھی آئی تھنک فاتح بھی ہے. سوشل میڈیا پر بھی وہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں, ریلز پر وہ زیادہ ہی ایکٹیو ہوتے ہیں. ان کو جو لارنس بشنوئی ہے وہ اس صاحب کا جو گروہ ہے جو ایک ڈکیتی میں ملوث ہوتے ہیں یا لوگوں سے بدلہ لیتے ہیں, ان کی کال آئی اور خبر یہ آئی کہ جی ان کو کال آئی تھی لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی. پھر ان کے بعد کال کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ان کو میسج چھوڑا گیا کہ جی آپ 10 کروڑ روپے جو ہیں بھارتی 10 کروڑ روپے جو ہے 10 کروڑ وہ آپ ہمیں دے, نہیں تو اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کے والد صاحب کو اور آپ کو جو ہے وہ ہم ختم کر دیں گے. تو انہوں نے فوراً جو ہے پولیس سے رابطہ کیا. اور آپ کو یاد ہوگا اثر کہ کچھ ٹائم پہلے اسی گروپ نے سلمان خان کے گھر پہ فائرنگ بھی کی تھی. اچھا ہاں, سلمان خان کے گھر پہ فائرنگ بھی کی تھی. ہمارے جو انڈیا کے ایکٹر ہیں نا سلمان خان, بالکل جی ان پر بھی فائرنگ کی تھی. اور کچھ ٹائم پہلے جو بھارتی سپر سٹار ہے شاہ رخ خان کو بھی جو ہے دھمکیاں موصول ہوئی ہیں, تھریٹس ملی تھی. اور کافی آپ کو یاد ہوگا سدھو موسے والا جو کہ ایک بہت بڑے سنگر تھے, پنجابی گلوکار تھے, ان کو بھی قتل اسی گروپ نے کیا تھا. اور وہ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے, مطلب لین دین کے معاملات تھے کہ جی آپ بتا دیں تو ہم آپ کو چھوڑیں گے ورنہ تو آپ کو اللہ کے بھگوان کے پاس بھیج دیں گے. خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے, سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستانی شوبز انڈسٹری سے بھی کافی دلچسپ خبر ہے. کل اسی چیز کو اثر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری عوام جو ہے وہ چھوٹی سی چیز کو اٹھا کے اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی مثال ہم نے دی, اب ایک مثال اور ہے ہمارے سامنے. ہانیہ عامر جو پاکستان کی ینگ اور معروف اداکارہ ہیں, انہوں نے کیا یہ کہ جی انہوں نے اپنی انسٹا آئی ڈی کی DP بدل دی اور ان کی لک ذرا سے جو کہ ایکٹرز کرتے رہتے ہیں ایک آدھ مہینے بعد یا سال بعد وہ
اپنی لک جو ہے وہ چینج کرتے ہیں. لیکن اس پر جو ہے عوام کی کافی رد عمل سامنے آئی, اور آپ مجھے صبح بتا رہی تھی کہ کافی تنقید آئی ہے, تو آپ نے ایسا اسپیسیفک کیا دیکھا ان کے حوالے سے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی لک چینج کی, اپنی پروفائل چینج کی, پلس اپنی جو ریسنٹ پوسٹ تھیں جو کہ میرے خیال سے پچھلے 2 سالوں کے درمیان ان کی کوئی پکچرز انہوں نے پوسٹ کی ہوئی تھی وہ بھی ڈیلیٹ کی ہیں. تو چلو پکچرز پہ تو آپ نے تنقید کر دی نا, ان کے لک پہ تو آپ نے بات کر دی, لیکن اگر انہوں نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں تو دیکھیں یہ ان کی اپنی چوائس ہے, ان کی اپنی پرسنل لائف ہے. کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ کوئی کسی کے اپیئرنیس پہ پہلے جج کریں, ٹھیک ہے. یہ تو ہمارا اسلام بھی اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, اور گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی, یہ نہیں کہ صرف خواتین, یہاں تک کہ اگر کوئی میل ایکٹر یا کوئی انسان اپنا اپیئرنیس چینج کر دیتا ہے یا اپنی پرسنالٹی کو چینج کر دیتا ہے, تو اس کو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کریں, اس کو ڈیفیم کر دیا جاتا ہے یا ڈی موٹیویٹ کر دیا جاتا ہے, اور اس سے جو ہے نا وہ کافی حد تک انفیریورٹی کمپلیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اصل اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عوام سیلیبریٹیز کو اس حد تک ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایک تو پہلے پیار بہت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو پہلے آپ ان کو فیم اتنا دے دیتے ہو کہ وہ جو ہے خود کو سپورٹیو سمجھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ان کو ڈیفیم اتنا کر دیتے ہو کہ ان کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ دیکھنے کو زیادہ تر ساتھ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پیچھے جتنی بھی ہماری پاکستانی ایکٹریس ہیں اور ایکٹرز ہیں, ان کو جب ڈیفیم کر دیا جاتا ہے, ان کو ٹرول کر دیا جاتا ہے, تو ایٹ دی اینڈ صبر ان کا جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک 10 سے 15 منٹ کی ایک ویڈیو, ایک میسج جو ہے اپنی عوام کو, اپنے فین فالوئنگ کو دیتے ہیں کہ, اور چیز کلیئر کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں. اور جس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ ہماری عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں, اسپیشلی جو شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ان کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جی ہماری پراپرٹی ہے, ہم جو چاہیں ہم ان سے کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں ان سے کروا سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر بندے کی, چاہے وہ جتنا بھی بڑا سپر اسٹار ہو یا جتنی بھی بڑی شخصیت ہو, ان کی اپنی پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے. جہاں تک ڈی پی کی بات ہے تو ان کی اپنی چوائس ہے, چاہے وہ جس طرح کی پروفائل لگائے, جس طرح کی ڈریسنگ کرے, ان کی اپنی. دیکھیں اگر وہ دیکھیں بات اب یہ ہے نا کہ انہوں نے اپنے رب کو, اللہ کو جواب دینا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. سب کا رب ایک ہے, غفور الرحیم ذات ہے, کیا پتہ ان کے درجات ہم سے بلند ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کافی ایکٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ادارے ہوتے ہیں یتیم خانوں کو باقاعدہ فنڈز کرتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ معاملات اللہ اور انسان کے درمیان تک ہی رہے تو بہتر ہے. اور جسٹ اس چیز کا حل جو ساتھ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہم پبلک اویئرنیس پھیلائیں, ایجوکیٹ کریں, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس چیز کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کی انٹرفیئرنس اپنی لائف میں برداشت نہیں کرتے ہو تو آپ بھی کسی کی لائف میں, کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ کریں. ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ دوسرے کی کام میں یا زندگی میں ٹانگ گڑائیں؟ آپ کو ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ خود پر فوکس کریں, خود کو بہتر کریں. چلے آپ کو ایک چیز نہیں پسند, آپ کو مجھے دیکھنا پسند نہیں ہے, نہ دیکھیں. میں نے آپ پر کوئی بندوق تان کے آپ کو کہا ہوا ہے کہ جی مجھے دیکھے, یا آپ کو ہانی عامر کو دیکھنے نہیں دیکھنا تو نہ دیکھیں. لیکن ایسے ایسے تنقید کرنا, اور ہماری عوام تو گالیاں دینے پر اتر آ جاتی ہے, اور ایسی تنقید کرتے ہیں کہ پھر میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے کو ہوسٹ سے شو میں کہا تھا کہ ہماری عوام مجبور کر دیتے ہیں سیلیبریٹیز کو. میں نے اتنے سخت سیلیبریٹیز کو بھی دیکھا ہوا ہے کہ وہ تنقید کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کہتے, لیکن بعد میں وہ مجبور ہو جاتے ہیں. صبر ٹوٹ جاتا ہے, اتنی تنقید ہو جاتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے. بس اب یہ دیکھنا ہے کہ اب کب تک ایسا چلتا رہے گا, کیونکہ ہر جگہ پر جو ہے یہ. اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو پتا ہوگا دانا نیر جو ہے پاکستانی ایک اور شوبز اداکارہ ہے, ان کی بھی کنٹروورسی سامنے آئی تھی. وہ آئی تھنک یورپ میں کوئی ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی, کوئی ڈریسنگ کی ہوئی تھی, لیکن وہ پراپر کپڑا تھا, لیکن ہماری عوام نے اس پر بھی تنقید کرنی شروع کر دی, اور اس پر بھی دانا نیر کا رد عمل سامنے آیا. بس آج لوگوں کی تنقید پر ہم ان کو سکھا سکتے ہیں, ہم ان کو ایک حساب کی تعلیم دے سکتے ہیں, ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو فورس تو ہم نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی آخری ڈسکشن کرنا چاہیں گے. HSC کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے, اینڈ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے خوشخبری بھی کہہ سکتے ہیں, اور جن کو پڑھائی کا شوق نہیں ہے اور جو جان چھڑانے کی کرتے ہیں, یا جو کہتے ہیں بس ڈگری آئے اور بس دیٹس اٹ, تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا مے بھی کنٹروورشل ہو جائے, کیونکہ ہر چیز کنٹروورسی
بنتی ہے, پاکستان ہے. تو خیر HSC کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن کافی دن ایک دن سے میں جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی, پھر میں نے جا کے پراپر چیک کیا کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو الاؤ کر دیا ہے کہ اب وہ ایک ٹائم پہ 2 ڈگریز لے سکتے ہیں. اچھا, ایسا ہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ وہ مینجمنٹ سائنسز کی ایک ڈگری پرسو کر رہے ہیں تو وہ پھر ایک ٹائم پہ اسی ٹائم پہ فائن آرٹس یا ہیلتھ سائنسز کی ڈگری بھی پرسو کر سکتے ہیں. ایک ٹائم پہ میں ڈاکٹر بھی بن سکتا ہوں اور ایک ٹائم پہ آپ وکیل بھی بن سکتے ہیں, اگر ایک ٹائم پہ آپ بینک کے مینیجر بن سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ اسی وجہ سے لیا گیا ہے کہ ڈگری کی قدر تو ویسے بھی ہمارے یہاں نہیں ہے. آپ کسی کو ڈگری دے تو وہ تو سامنے آفس میں نے دیکھا ہے کہ وہ FSC بھی اس نے نہیں کیا ہوگا اور وہ آپ کا باس ہوگا اور وہ آپ کی ڈگری کو جب دیکھے گا اچھا اس نے BS کیا ہے MS کیا ہے, وہ آپ کی ڈگری کو سائڈ پہ کرے, آپ بتاؤ, آپ منہ زبانی بتاؤ, اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا. تو میں بھی یہی وجہ ہوں کہ اب ڈگریاں زیادہ کرنے کی لیے. پھر یہی ہم اس بات پر ہم اپنا مارننگ شو اینڈ کرتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک چلتا ہے اور کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس ڈگری پوزیشن میں یا اس کرائٹیریا میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک فیصلہ اس میں اچھا کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ایک یونیورسٹی میں آپ 3-4 سیمسٹر پڑھ لیں اور آپ کو لگتا ہے کہ فیس جو ہے زیادہ ہے, آپ یونیورسٹی چینج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تعلیمی نظام آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. خیر یہ تو ہوتا رہے کہ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے تعلیمی نظام پر, اسٹوڈنٹس پر کیا اثر ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس اس چیز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کچھ عرصے بعد کہ کیا آیا اس فیصلے کا اثر کیا پڑا. خیر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. مارننگ شو روشن دنیا کا ملتے ہیں آپ سے کل اسی ٹائم, اسی چینل پر, اسی پلیٹ فارم پر, اسی شو پر, اسی ہوسٹ کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد. اللہ حافظ.